السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و امام المرسلین والتابعین له باحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا من هؤلاء المحسنین المحتدین المعافین المقبولین الموفقین یا رب العالمین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، سلسلہ قرآن تدبر و عمل جو دروس تفسیر کا ایک سلسلہ ہے، اس کا یہ 45واں حلقہ ہے، یعنی 45 نمبر۔ ورنہ اگر اس میں کچھ ترتیب میں مجھ سے کمی بیشی ہوئی ہو تو القلم ٹیم کی ترتیب کے ذریعے یہ ریکارڈر ہوگا، ویڈیو آڈیو کی شکل میں آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ جزاکم اللہ و جزاہم اللہ خیرا فی الدارین۔ یہ سورہ بقرہ کی بہت مختصر سی چھوٹی سی بظاہر آیت ہے، لیکن بہت اہمیت کی حامل، جس نے ایمان و بے ایمانی کو وعدہ کیا ہے اور ساتھ ہی تقوی اور آنیسٹی، اور اس کے مقابل میں ہوا پرستی جو جہنم میں لے جاتی ہے، تقوی جو ہر شر سے بچا کر جنت عدن میں پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کے ساکنین میں سے بنایا اپنی رحمت اور فضل سے۔ تو مختصر یہ کہ یہ آیت بہت مختصر چھوٹی سی ہے سورہ بقرہ کی، لیکن بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ ہم اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف، وفي قراءة غلف بضم اللام، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ یہودیوں کو جب دعوت دین دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل فل ہیں، بھرے ہوئے ہیں، یعنی ان کا مقصد تھا موسوی شریعت اور علوم تورات سے بالکل بھرے ہوئے ہیں، ہمیں آپ سے کچھ سننے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں جو تم دعویٰ کر رہے ہو کبر اور نخوت کی بنا پر استکباراً، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ تمہارے دل کفر کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں، ان میں وہ ایمان کے نور کے اہل ہی نہیں رہے۔ تو اللہ نے جواب دیا، کہا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت، دین اسلام، اس نعمت شریعت محمدی کے وہ اہل نہیں، تو لہذا ان کے دل کیا ہیں؟ سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اس کی آگے ہم تفسیر بیان کریں گے قرآنی آیات کے ذریعے، جو کئی ایک انداز سے اس کی تفسیر اہل علم نے کی ہے، علماء سلف نے، صحابہ اور تابعین، دیگر لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لہذا یہ یہود قلیلا ما یؤمنون، ایک مطلب اس کا یہ کہ بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ امید ان کے ایمان کی نہ رکھیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قلوبنا غلف، جیسے بعض قراءات میں ہیں متواتر میں، تو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تورات کے علوم ہمارے پاس ہیں، تو اللہ نے جواب دیا ہے کہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہ موسیٰ کی شریعت پر، تورات پر بھی بہت کم ایمان رکھتے ہیں، بلکہ اس میں بھی بے ایمانی، نفاق اور اس سے منمانی سے کام لیتے ہیں۔ تو اگر اس پر ان کا جیسا دعویٰ ہے کہ قلوبنا غلف، تورات کے ہمارے پاس علوم ہیں کافی، اس پر ان کا ایمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لازماً یہ ایمان لاتے، کیونکہ تورات پر ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر۔
کوئی بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب اگر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی تعلیمات نہیں موجود ہیں تو وہ محرف ہے، غیر معتبر ہیں، وہ ایتھنٹک نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسانی شیطانوں کے ہاتھوں نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، یعنی اس میں تحریف کی ہے، اس کے اندر اپنی طرف سے فیبریکیٹ چیزیں ملائی ہیں، اور کچھ ان آیات کو جو بعثت محمدی سے متعلق ہیں ان کے اندر انہوں نے تحریف کی ہے اور ان کے اندر اپنی طرف سے جعل سازی وغیرہ کی ہے، فالعیاذ باللہ۔ یہ تھا مختصر ترجمہ، بلکہ مختصر سی تفسیر۔ تو اس کے بعد آئیے ہم تفسیر کی طرف آ سکتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کی اگر آپ تفسیر پائیں گے تو ان سب کا خلاصہ جیسے علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ قُلُوبُنَا مَغْشَاةٌ بِأَغْشِيَّةٍ خُلْقِيَّةٍ، یعنی ہمارے دل اخلاقی دیوالیہ پن کے شکار ہیں، اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں ہمارے دلوں پر، اور جو آپ لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ نہیں، یعنی ان کے دل سیاہ ہیں۔ آج بھی اگر کسی کے دل قرآن و حدیث سے منور نہ ہو رہے ہوں اور قرآن و کتاب و سنت پر علی فہم سلف اکتفا نہ کریں تو یقیناً وہ دل سیاہ ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، کوشش ہے یہودیوں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوسی کا شکار کریں کہ ہم دعا قبول نہیں کرنے والے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح بتا دیا، جیسے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا، اور میں شروعی درس میں کہہ چکا ہوں کہ ان سے زیادہ توقعات امیدیں لگائے نہ رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے۔ وہ سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے، جیسے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سچا نبی وہ پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ یہ ان کی اولاد ہے۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ان سے زیادہ توقع امید نہ رکھیں ان کے ایمان سے، آپ اپنا کام کرتے جائیں، ان کو سب معلوم ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، لہذا ایمان کی جگہ ان کے اندر نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے تا قیامت بنی نوع انسان فرزندان آدم کے لیے ایک میسج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر جانتے بوجھتے ہوئے تم حق کا انکار کرو گے، رسم و رواج کی رکاوٹ کی وجہ سے، سوسائٹی کی رکاوٹوں کی وجہ سے، کسی مخلوق ڈر اور خوف سے یا ہوا پرستی کی وجہ سے، اپنی دنیاوی منفعت وغیرہ کو خسارے سے بچانے کے لیے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے گی اور تمہارے دل سیاہ ہو جائیں گے، جہاں نور حق کی رسائی نہیں ہو سکے گی اللہ تعالیٰ کی لعنت کی وجہ سے، کہ ایمان کی نعمت کو جانتے بوجھتے ہوئے تم نے ٹھکرایا، لہذا کفر کے ذریعے ان کو سیاہ کر دیا جائے گا، اور اس ناشکری کی وجہ سے ایمان سے تمہیں ہمیشہ محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ انہوں نے ناقدری کی ہے اللہ کی نعمت کی، نبوت محمدی کی، شریعت محمدی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام المرسلین خاتم الانبیاء ہیں انہیں ریجیکٹ کر کے ان کی دعوت کو اللہ کی ناشکری کی ہے، لہٰذا ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ یہ سب کہ تا قیامت تک ان تمام لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرتے ہیں، خواہ ان کے عذر لنگ کچھ بھی نہ ہو۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ایمان کے سلسلے میں زیادہ کوئی طمع اور امید نہیں رکھی، تو اللہ رب العالمین نے اپنی لعنت کے طور پر اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا، یعنی لعنت بھیجی۔ دیکھیے علوسی پہلی جلد 318 نمبر پر۔ اسی طرح البقائی فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بل کہہ کر، یعنی ان کے جو دعویٰ کر رہے تھے ان پر اللہ رب العالمین نے کاری ضرب لگائی ہے، لیس الامر کما قالوا من ان هناك غلفا حقیقتا، کہ ان کا جو یہ دعویٰ ہے ایسا نہیں ہے، ایسی حقیقت نہیں کہ علم تورات سے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں،
بلکہ اللہ کی ان پر لعنت اور پھٹکار ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ملک اعظم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے محروم کر دیا، رحمت ایمان اور دین اسلام سے، کیونکہ لأنہم لیسوا اہلا باہلا للسعادہ، کہ وہ جنت کی سعادت اور دنیا میں ایمان کی طمانینت کے اہل نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسان کو، فرزندان آدم کو فطرت دین پر قبول کیا تھا، لیکن پھر دین کی نعمت کو جو ہمیشہ ان کے دلوں میں ان کو ایک میسج دیتی رہتی ہے، تو اس فطرت کی آواز پر لبیک نہ کہہ کر اور اپنے ماحول، اپنی سوسائٹی، اپنے دنیاوی مفادات کے خسارے سے ڈرتے ہوئے جب وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے، اور وہ پھر حق کی کاش سے بنجر ہو جاتے ہیں، اس کے اہل نہیں رہتے۔ اور اس کے بعد جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن پر تدبر کرنے اور قرآن کو سمجھ کرنے کی توفیق دے۔ تو میں نے کہا تھا کہ تفصیلی تفسیر میں ہم بعض قرآنی آیات سے استفادہ کریں گے، اور جس کو میں آپ کے سامنے لے کر اب آ رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غلف فی اکنہ، یعنی ان کے دلوں کے اوپر ڈھکن لگے ہوئے ہیں، اور دلوں کے اندر دین اسلام یا ایمان کی نور کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے کہا وقالوا قلوبنا فی اکنہ مما تدعونا علیہ، دوسری یہ آیت ہے کہ یہودیوں نے کہا اور کفار نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے اور ہمارے دلوں کے درمیان میں کیپ حائل ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر اس طریقے کے کیپ پڑے ہوئے ہیں، وہاں تک آپ کی دعوت نہیں پہنچتی اور ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سے لیبرل وغیرہ موجود دور میں بھی کہتے ہیں کہ ہاں فلاں چیز، فلاں بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیسے ایک مسلمان جنت میں داخل ہوگا تو فلاں نصرانی جس نے دنیاوی اتنے کام کیے ہیں نہیں داخل ہوگا۔ تو یہ اسی یہودیوں کے اس معوال پر اس طرح کے لیبرل لوگ چلتے ہیں، اور اسی کو ابن جریر رحمہ اللہ یعنی محمد بن جریر اور طبری نے راجح قرار دیا ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ قال القلوب اربعہ، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ 4 طرح کے، 4 ٹائپ کے، 4 طرح کے دل ہوتے ہیں انسانوں کے، ان میں سے ذکر کیا ہے ایک وقلب اغلف مغضوب علیہ، یعنی یہودیوں کا دل، سیاہ دل جو بالکل ڈارک ہوتا ہے، جس پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے، دور ہو چکا ہے، وذاک قلب الکافر، اور یہ کافر کا دل ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ طبری نے اس کو موقوفاً روایت کیا حضرت حذیفہ پر۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقولون قلوبنا غلف مملوء لا نحتاج الى علم محمد ولا غیرہ، ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، فل ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ضرورت نہیں۔ اور بعض انصار نے اسی وجہ سے پڑھا ہے غلوفن لام کے ضمے کے ساتھ، جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں، یعنی غلاف کی جمع، یعنی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے دل سابقہ انبیاء کے علوم سے تورات کے ذریعے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں آخری نبی کے علم کی ضرورت نہیں، فالعیاذ باللہ۔ تو لہذا اللہ کی ان پر لعنت ہوئی اس نعمت دین محمدی کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، اور انہیں ہدایت سے اللہ رب العالمین نے علم کے باوجود محروم کیا۔ صرف محروم نہیں بلکہ قیامت تک نماز کی ہر رکعت میں مسلمان مغضوب علیہم کے طور پر سورہ فاتحہ میں ان کو لقب دے کر، اور پھر ان کے حال سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر تدبر سے نماز پڑھیں تو ان کے لیے اس میں بہت زیادہ عبرت ہے کہ کس وجہ سے نصارہ ضالین اور یہود مغضوب علیہم ہوئے ہیں، تاکہ ان کے جو اخلاق یا ان کے جو رویے تھے اپنے انبیاء کے ساتھ، اس طرح کے رویوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، یعنی جیسے ان کا دعویٰ ایسا نہیں بلکہ ان کے دل ملعون ہیں، ان پر سیاہی کی مہر لگ چکی ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وقولہم قلوبنا غلف
بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا خلیلا۔ تو اب یہ فقلیلا ما یؤمنون فلا یؤمنون الا خلیلا، تو اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں اختصار کے ساتھ اس سے پہلے، اور بلکہ بعض اہل علم نے صحابہ میں سے یہ کہا ہے کہ قلیلہ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نہیں، وہ یہود جو ہے سرے سے ایمان سے محروم ہیں۔ تو الغرض جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں بہت کم ہیں، یا جو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سابقہ انبیاء کی رسالات اور نبوتوں پر پرافٹہوڈ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ دعویٰ بہت جھوٹا ہے۔ وہ منمانی کرتے ہیں، بہت کم ہی آیات پر جو تورات کی ان پر ایمان لاتے۔ اگر حقیقتاً وہ ایمان لاتے اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے انبیاء پر اور ان پر نازل کتب پر یعنی بائبل وغیرہ پر، تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور اسلام قبول کرتے، کیونکہ ان کتابوں میں جو غیر محرف ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو ان کے انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور اسی کا ذریعہ نجات قرار دیا ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مختصر سی آیت، چھوٹی سی آیت تھی، لیکن تفسیر اس کی کافی آپ کے سامنے جامع اور مفصل آ چکی ہے۔ نسأل اللہ سبحانہ وتعالی ان یرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا مبارکا یا ارحم الراحمین۔